نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ جل شانہ نے ہمیں کیسا پیارا اور خوبصورت دین عطا کیا ہے کہ ہم تھوڑی سی ہمت کریں، تھوڑی سی فکر کریں تو ہمارے 24 گھنٹے عبادت بن سکتے ہیں، اجر و ثواب بن سکتے ہیں۔ آسانی کے لیے یوں سمجھیں کہ ہم 24 گھنٹے جو گزارتے ہیں ان میں سے ایک حصہ تو کمائی میں گزر جاتا ہے۔ عموماً 8 گھنٹے ملازمت میں، جاب میں گزرتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کا 1/3 حصہ سو کر گزارتا ہے، تو فرض کیجئے اوسطاً وہ 7-8 گھنٹے سوتا ہے اور بقیہ 8 گھنٹے وہ بیوی بچوں کے ساتھ، والدین، دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ یہ ہم نے 24 گھنٹے کو آسانی کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کر لیا: ملازمت، جاب، مزدوری، تجارت، نمبر 2 آرام، نیند، اور نمبر 3 دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ گزرا ہوا وقت اور دیگر مصروفیات۔ آپ غور کریں، ان تینوں کو ہم عبادت بنا سکتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، 8 گھنٹے جو کام کر رہا ہے دفتر میں یا دکان میں، یا مزدوری کر رہا ہے یا ریڑھی لگا رہا ہے، نیت یہ کر لے: نمبر 1، اس لیے محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں تاکہ حلال کھا سکوں، حرام سے بچ سکوں۔ لقمہ حرام سے بچنے کی نیت سے جاب کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دکان کھولتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے۔ نیت یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے حلال کمانے کا، میں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کمائی کر رہا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ آپ کے 8-10 گھنٹے ملازمت کے، مزدوری کے، دکان کے، جاب کے 10 گھنٹے عبادت بن گئے۔ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صحابہ نے بھی ساتھ نماز پڑھی۔ ایک شخص نماز سے فارغ ہو کر تیزی سے چل دیا۔ دیکھنے والوں میں سے کسی نے کہا، کاش اتنی تیزی اللہ کے راستے میں دکھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا، سنو، اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ بیوی بچوں کے لیے حلال کمائے گا تو بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ گھر میں بوڑھے والدین ہیں ان کے لیے کمائے گا، یا اپنی ذات کے لیے حلال کمائے گا، تب بھی یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر ہے۔ یعنی حلال کمائی کرنے والا جب تک حلال کمائی میں مصروف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ تو اللہ کے راستے میں ہے۔ جب اللہ کے راستے میں ہے تو یہ سارا وقت عبادت بن گیا یا نہ بن گیا؟ لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ دیگر جو فرائض ہیں نا ان کا خیال کرے۔ ایسا نہ ہو کمائی کمانے میں نماز چھوڑ دے، فرض روزے چھوڑ دے، جھوٹ بولنے لگ جائے، تو اللہ کا حکم توڑ کر حلال کمانا یہ ثواب نہیں ہے، بلکہ وہ حلال کمائی جس میں اللہ کے حکموں کو نہ توڑا جائے وہ اجر و ثواب ہے۔ اچھا، دوسرا کام کیا تھا کہ بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ دیکھیں، یہ بھی عبادت بن سکتا ہے۔ کیسے؟ بچوں کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ نیت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے، حضور بچوں سے پیار کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اس نیت کے ساتھ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ گزارا ہوا وقت بھی عبادت بن جائے گا۔ بیوی کے ساتھ جو وقت گزارتے ہیں، نیت یہ ہو کہ یہ میرے محبوب کی سنت ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا بیویوں سے اچھا سلوک کرو،
ان کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آؤ، تو اس نیت کے ساتھ آپ کا بیوی کے ساتھ گزرا ہوا وقت بھی اجر و ثواب اور عبادت بن رہا ہے۔ پھر بیوی بچوں پر جو آپ خرچ کر رہے ہیں، یہ خرچ کرنا بھی عبادت بن رہا ہے۔ اگر نیت یہ ہو کہ میں اللہ کا حکم سمجھ کر، اس کے محبوب کا طریقہ سمجھ کر خرچ کر رہا ہوں، کہ اللہ نے حکم دیا بیوی بچوں پر خرچ کرو، تو ایک بچہ پیدا ہونے سے لے کر جوان ہونے تک آپ اس پر، اس کی تعلیم پر، لباس پر لاکھوں کا خرچہ کر دیتے ہیں۔ یہ لاکھوں کا خرچہ آپ کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن صدقہ لکھا جائے گا، بلکہ بیوی کے منہ میں جو لقمہ دیتے ہیں اس پر بھی نامہ اعمال میں صدقے کا اجر لکھا جاتا ہے۔ تو دیکھیے آپ کا وہ وقت جو بیوی بچوں کے ساتھ گزر رہا ہے وہ بھی عبادت بن گیا۔ اور تیسرا کیا تھا؟ وہ وقت جو آپ سو کر یعنی نیند میں گزارتے ہیں، دیکھیے یہ بھی آپ عبادت بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ نیت یہ کریں کہ میں اس لیے سوتا ہوں کہ نیند میرے جسم کا حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان لعینک علیک حقا، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، نہیں سوؤں گا تو جسم بیمار پڑ جائے گا، کمزور ہو جائے گا، تو اپنے جسم کا حق ادا کرنے کے لیے سوتا ہوں۔ اور پھر باوضو ہو کر جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ کے سنت طریقے کے مطابق سو جائے، اور ساتھ یہ نیت کر لے کہ جب سو کر اٹھوں گا تو تازہ دم ہو جاؤں گا، اور تازہ دم ہو کر دین کا کام تازہ دم ہو کر کروں گا، تازہ دم ہو کر حلال کماؤں گا۔ تو اس نیت کے ساتھ سونا بھی آپ کا عبادت بن جاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے، دوسرے نے آ کر اٹھایا کہ آپ ابھی تک سوئے ہیں، فلاں کام نہیں کرنا۔ انہوں نے مسکرا کر بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا ارجو من نومتی ما ارجو من قومتی، یعنی جو ثواب مجھے بیداری میں ملنا ہے مجھے سونے پر بھی وہ اجر مل رہا ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا میں اس نیت سے سو رہا ہوں کہ تازہ دم ہو کر دوبارہ دین کا کام کروں گا، تو میری یہ نیند بھی عبادت بن رہی ہے۔ تو دیکھیے نا آپ کے 24 گھنٹے عبادت بن گئے یا نہیں بن گئے؟ تو کتنا خوبصورت اور آسان دین اللہ پاک نے ہم کو دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ کہا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔